ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اردو شاعری میں مرزا غالب کی حیثیت۔ آج کی کلاس کا ہمارا عنوان ہوگا اردو شاعری میں مرزا غالب کی حیثیت۔ تو آئیں بات کرتے ہیں۔ اردو شاعری میں مرزا غالب کی حیثیت ایک درخشاں ستارے کی سی ہے۔ انہوں نے اردو شاعری میں ایک نئی روح پھونک دی، اسے نئے موضوعات بخشے اور اس میں ایک انقلابی لہر دوڑا دی۔ ان کی شاعری میں فلسفیانہ خیالات جا بجا بکھرے پڑے ہیں۔ غالب ایک فلسفی ذہن کے مالک تھے۔ انہوں نے زندگی کو اپنے طور پر سمجھنے کی بھرپور کوشش کی اور اپنے تخیل کی بلندی اور شوخی فکر کے امتزاج سے اردو شاعری کو ایک نیا آہنگ بخشا۔ بقول ڈاکٹر عبادت بریلوی، ان کی عظمت کا یعنی غالب کی عظمت کا راز اس میں ہے کہ وہ انسانی زندگی کے نشیب و فراز کو شدت سے محسوس کرتے ہیں، اس کے مختلف پہلوؤں کا گہرا شعور رکھتے ہیں، اس کے بنیادی معاملات پر ان کے بنیادی معاملات و مسائل پر غور و فکر کرتے رہے، اس کی ان گنت گتھیوں کو سلجھاتے ہیں، انسان کو اس کی عظمت کا احساس دلاتے ہیں، اس کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھاتے ہیں اور نظام حیات و سواد کائنات میں اس کو نئے آسمانوں پر اڑاتے ہیں۔ غالب کی شاعری اس اعتبار سے بہت بلند ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ ان کی شاعری کے انہی عناصر نے ان کو عظمت سے ہمکنار کیا ہے، لیکن جس طرح ان کی شاعری میں ان سب کا اظہار و ابلاغ ہوا، وہ بھی اس کو عظیم بنانے میں برابر کے شریک رہے۔ یہ اظہار و ابلاغ حسین و دلاویز ہیں، اس میں حسن کی عرفہ اقدار ہیں، جمال کے اعلیٰ معیار ہیں، ان میں بڑی ہی رنگینی اور رعنائی ہے، بڑا ہی پرکار انداز ہے، اس میں شروع سے آخر تک چھٹکی ہوئی چاندنی کا سا منظر نظر آتا ہے، آسمان پر جگمگاتے ہوئے ستاروں کی سی کیفیت دکھائی دیتی ہے، کسی شہر میں چراگاہ کی سی کیفیت کا سما معلوم ہوتا ہے، قدم قدم پر اس میں گل و گلزار سے کھلتے ہیں، کلیاں سی چٹکتی ہیں، پھول سے مسکراتے ہیں، جاڑ و فانوس سے جگمگاتے ہیں، اس میں ایوانوں کی سی رنگینی ہے، شبستانوں کی سی پرکاری ہے، اس میں رنگ کے طوفان سے اٹھتے ہیں، نور کے سیلاب امٹتے ہیں اور جگہ جگہ برسات کے دنوں میں شام کے وقت دور مغرب میں افق پر پھولی ہوئی شفق کا سا عالم نظر آتا ہے۔ غالب کی شاعری کا اثر حواس پر شدید ہوتا ہے، وہ ان میں غیر شعوری طور پر ایک ارتعاش کی سی کیفیت پیدا کرتی ہیں اور اسی ارتعاش کی وجہ سے اس کے پڑھنے اور سننے والے کے ذہن پر اس قسم کی تصویریں ابھرتی ہیں۔ غالب کا اظہار و ابلاغ اپنے موضوع کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ ہے، ان کے موضوع میں جو وسعتیں اور گہرائیاں ہیں، اس کا عکس ان کے اظہار و ابلاغ میں بھی نظر آتا ہے۔ ان گنت عناصر کے امتزاج سے اس کی تشکیل ہوتی ہے، اس میں غالب کے تجربے کی کیفیت، جذبات و محسوسات کا مخصوص آہنگ، ادراک و شعور کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ایک سنجیدہ انداز، پیچیدہ اور تہ در تہ خیالات کے باعث پیدا ہونے والی مخصوص رمزیت، ایمائیت، علامات و اشارات، تشبیہات و استعارات، تصاویر و پیکر، الفاظ و جمع، سب کچھ ہی شامل ہے۔ عزیز طلبہ، تو آئیں اردو کے اس عظیم شاعر کی غزل کی خصوصیات کا سراغ لگائیں جن کی وجہ سے غالب کا نام آسمان ادب پر تا ابد درخشندہ و تابندہ رہے گا۔ مرزا غالب کی شاعری کا نمایاں وصف ان کا استدلالی اور منطقی انداز بیاں ہے۔ وہ اپنی بات کو اشاروں سے نہیں، تجزیاتی انداز سے واضح کرتے ہیں۔ پروفیسر اسلوب احمد انصاری کا یہ اقتباس
اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں غالب صرف جذبات کا تجزیہ نہیں کرتے بلکہ ان میں باہمی تعلق پیدا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ محبت ان کے لیے کوئی ایسا جذبہ نہیں جو فطری طریقے سے دلکش محاکات ڈھال جائیں، بلکہ یہ ایک گرم تیز روح ہے جو پوری شخصیت کے اندر انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ غالب صرف اشاروں سے ہی کام نہیں لیتے بلکہ اپنے نرم و لطیف احساس و کیفیات کا تجزیہ کرتے ہیں اور ان پر استدلال کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کی عشقیہ شاعری کے تانے بانے میں نکتہ آفرینی اور ندرت فکر کی جگمگاہٹ نظر آتی ہیں۔ غالب کی عشقیہ شاعری میں فکر کی آمیزش ان کے عدم خلوص کی دلیل نہیں بلکہ اس حقیقت کی مظہر ہے کہ شاعر زبردستی سے اپنے جذبات پر فکر کو حاوی نہیں کرتا، بلکہ جذبات خود اس راہ سے گزرنے کے بعد ایک نوع کی پختگی اور بلوغت حاصل کر لیتے ہیں۔ شاعری فلسفہ نہیں لیکن اعلیٰ پائے کی شاعری ہمیشہ دعوت فکر دیتی ہے۔ شاعر کے مزاج کا رنگ اس کے محاکات اور تخیلی پیکروں کے علاوہ اس کی شاعری کی پوری فضا پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ سب کسی شعوری عمل کا نتیجہ نہیں بلکہ غیر شعوری طور پر شاعر کا مخصوص طرز فکر اس کی تحقیقات میں منعکس ہوتا ہے۔ ہر شاعر کا شاعرانہ عمل دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ غالب کے استدلالی انداز بیاں کو سمجھنے کے لیے یہ شعر ملاحظہ کریں کہ استدلال کا یہ انداز کس طرح شاعر کے جذبات و احساسات کی معنویت میں اضافہ کرتا ہے اور اس میں رنگا رنگی پیدا کرتی ہے۔ کانٹوں کی زباں سوکھ گئی پیاس سے یارب، کانٹوں کی زباں سوکھ گئی پیاس سے یارب، ایک آبلپا وادی پرخار میں آوے، رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا، کیونکہ گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ الطاف حسین حالی نے مرزا غالب کی شاعری کی نمایاں خصوصیت جس کا ذکر بڑی شد و مت کے ساتھ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اشعار میں معنی کی تہ در تہ سطحیں ہوتی ہیں۔ اس سے مراد یہ لیا گیا ہے کہ غالب کے اشعار اپنے اندر معنی و مفاہیم کے بہت سے پہلو رکھتے ہیں۔ اس صفت کو حالی نے پہلوداری کا نام دیا۔ پروفیسر اسلوب احمد انصاری کی رائے اس ضمن میں ملاحظہ کریں کہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں غالب کے یہاں ایسے شعر بہت سے ہیں جن کی تعبیر و تفسیر شیکسپیئر کی عظیم ڈرامائی شاعری کی طرح مختلف سطحوں پر کر سکتے ہیں۔ غزل کی شاعری میں جو داخلیت ہوتی ہے اس کا اچھا یا برا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم یقینی طور پر کسی شعر کے ساتھ کسی واقعے کو کامل وثوق کی بنا پر تطبیق نہیں دے سکتے، لیکن غزل کی فضا اس کے زمانہ تحریر اور خارجی مؤثرات کا وسیع روشنی میں مطالعہ کرنے کے بعد حقیقت کے قریب قریب ضرور پہنچ سکتے ہیں۔ غزل گو کا شعور بڑا ہی پیچیدہ ہوتا ہے اور غزل میں جو رمزیت پائی جاتی ہے وہ تعبیر و تفسیر کے کام کو اور بھی مشکل بنا دیتی ہے۔ خارجی حقیقتوں کے غزل گو شاعر کے ادراک اور شعور میں جذب ہو چکنے کے بعد کچھ ایسی قلب ماہیت ہوتی ہے کہ ان کا اصل رنگ پہچاننا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بہت سے حجابات کو اٹھانا پڑتا ہے اور شاعرانہ اشاریت اور خارجی مؤثرات کے درمیان مطابقت قائم کرنے کے عمل میں
حزم و احتیاط برتنی پڑتی ہے۔ یہ تسلیم کرنا گوارا نہیں ہوتا کہ اردو کے غزل گو شاعر اپنے عہد کے تاریخی، سیاسی اور معاشی میلانات اور تحریکات کا شعور نہیں رکھتے تھے، اور ان کا کوئی عکس ان کے کلام میں نظر نہیں آتا۔ اگر اس نقطۂ نظر کو مان لیا جائے تو اردو غزل کا پورا سرمایہ گرک میں ناپ کر دینے کے قابل ٹھہرتا ہے۔ پھر غالب جیسے شاعر کے سلسلے میں تو یہ گمان بھی گناہ کے مترادف ہے۔ غالب کے خطوط سے ان کے عہد کی ایک حد تک ذہنی اور بڑی حد تک سماجی تاریخ مرتب کی جا سکتی ہے۔ شاعری جو نثر کے مقابلے میں کہیں زیادہ غالب کے حساس اور مرتعش ادراک کی تصویر ہے۔ فضا کی اس اداس بے چینی اور غمگینی سے مملو ہے جو ایک زوال آمادہ تہذیب نے پیدا کر دی تھی۔ غالب کے بہت سے اشعار ایسے بھی ہیں جن کی فلسفیانہ، سیاسی اور شخصی تفسیر ہم بیک وقت کر سکتے ہیں۔ ایسے اشعار ان ترشے ہوئے ہیروں کے مانند ہیں جن کی آب و تاب اور خیرگی سے ہم ہر زاویہ نگاہ سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یک طرفہ شعر کہنا شاعری کے استعداد کی محدودیت کی، اور یک طرفہ تعویل پیش کرنا تنقید نگار تہی مائگی اور کوتاہ بینی کی دلیل ہے۔ صاف اور سادہ شعر کہنے میں خوبی ضرور ہے، بڑائی نہیں۔ خوبی اس لیے کہ شعر میں صفائی، سادگی اور مزہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایک طرف تو خیالات، جذبات اور مشاہدات کے مرکب میں پیچیدگی نہ ہو، اور دوسرے زبان کے لامحدود پوشیدہ امکانات اور وسائل پر پوری قدرت حاصل ہو۔ لیکن شعر کی قدر و قیمت مواد کی معنی خیزی اور لسانی شعور دونوں سے بیک وقت متعین ہوتی ہے۔ چھوٹے خیالات پر الفاظ کی قبا کا راس بیٹھ جانا محل حیرت ہے۔ گہرے خیالات، نازک احساسات اور خوردبینی مشاہدوں کے ترشے ہوئے تخیلی پیکروں میں اس طرح مشکل کر دینا کہ ان سے شاعرانہ اشاروں کی شعاعیں پھوٹ نکلیں، یہی بڑی کامیاب اور باقی رہنے والی شاعری کی علامت ہے۔ پھر اس مواد میں ایسی عمومیت اور وسعت پیدا کر دینا کہ انہیں ہر دور میں مختلف صلاحیتیں، رجحانات اور علمی، سیاسی اور نفسیاتی شعور رکھنے والے اپنی اپنی پسند، قوت اور بصیرت کے مطابق سمجھ اور سمجھا سکیں۔ یہ بھی معمولی کام نہیں، اس لیے کسی بڑے شاعر کے مطالعے اور محاکے کے لیے نہ صرف علم کی ہمگیر بلکہ نقطۂ نظر کی وسعت بھی ضرور ہوتی ہے۔ اس بیان کی وضاحت کے لیے یہ اشعار ملاحظہ کریں۔ دل میں شوق وصل و یاد یار تک باقی نہیں، دل میں شوق وصل و یاد یار تک باقی نہیں، آگ اس گھر کو لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا، دائم پڑا ہوا تیرے در پہ نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ غالب کی شاعری میں رمزیت و عمایت سے بھی حسن پیدا کیا گیا ہے۔ انہوں نے زندگی کی بڑی بڑی حقیقتوں اور گہرے مطالب کو رمز و ایما کے پیرائے میں بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی کے نزدیک رمزیت، عمایت یوں تو ہر فن کی بنیاد ہے، لیکن شاعری اور خاص طور پر غزل کے فن میں اس کو نمایاں حیثیت حاصل ہے، کیونکہ غزل ایک محدود صنف ہے۔ اس کا کینوس بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گہرے سے گہرے افکار و خیالات اور پیچیدہ سے پیچیدہ جذباتی تجربات کو اپنے دامن میں جگہ دیتی ہے۔ اس لیے اس کو مجبوراً رمزیت و عمایت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ غزل غنائی شاعری کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور شدید داخلیت پسندی کی وجہ سے اظہار اس میں کھل کر اور واضح طور پر نہیں ہو سکتا۔ غزل کے ہر دور میں
رمز و ایما کے پردے میں اظہار و ابلاغ کرتے رہے ہیں اور انہوں نے اس رمز و ایما کو غزل کے مزاج کا جز بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غزل کے فن کے ساتھ رمز و ایما اور رمز و ایما کے ساتھ غزل کے فن کا خیال آتا ہے۔ غالب نے اپنے فن میں رمز و ایما کے اس رجحان کو کچھ اور بھی آگے بڑھایا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ غزل کے صحیح مزاج دان تھے اور اس کے فنی اصولوں کو گہرا شعور رکھتے تھے۔ انہیں اس حقیقت کا علم تھا کہ غزل صرف رمزیت و ایمائیت کے ہی سہارے اپنے دامن میں وسعتیں پیدا کر سکتی ہیں، چنانچہ انہوں نے رمز و ایمائیت سے کام لے کر اس صنف میں یہ وسعتیں پیدا کی۔ غالب کے فلسفیانہ میلان طبع اور اجتماعی شعور نے انہیں اس کام کی طرف کچھ زیادہ ہی آمادہ کیا۔ فارسی اور اردو غزل کی روایت میں تصوف نے رمزیت و ایمائیت کو پیدا کرنے کے سلسلے میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے تھے، ان کو انہوں نے اپنے لیے شمع راہ بنایا۔ چنانچہ انہوں نے مسائل و تصوف کو رمز و ایما کے پردے میں بیان کیا اور مسائل تصوف سے ملے ہوئے حیات کائنات کے معاملات کی فلسفیانہ تعویل بھی رمز و ایما کے پیرائے میں کی۔ اجتماعی تجربات سے کام لے کر انہوں نے سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی معاملات و مسائل کے موضوعات کو بھی اپنی شاعری میں جگہ دی اور انفرادی رنگ کے پردے میں اجتماعی تجربات کی ترجمانی کی۔ ان حالات کی وجہ سے رمزیت و ایمائیت کا رنگ ان کی شاعری میں کچھ زیادہ ہی گہرا ہو گیا اور اس نے ان کے فن میں ایک مستقل حیثیت اختیار کر لی۔ چند اشعار ملاحظہ کیجیے۔ ان کے دیکھے سے جو آتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ بوئے گل نالے دل، دود چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا عنوان تھا اردو شاعری میں مرزا غالب کی حیثیت۔ تو اردو شاعری میں مرزا غالب کی حیثیت ایک درخشاں ستارے کی سی ہے۔ امید کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے تفصیلاً بیان کی اور آپ اس سے ضرور استفادہ کریں گے۔ اسی طرح کے دیگر ویڈیوز سے اور دیگر عنوانات سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اگر چینل پہ نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔